Now I would like to call Mr. Usman Ghani, who will present his presentation on interreligious harmony, the contribution of Shah Waliullah. This presentation will be given in the Urdu language. Please. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت اذا شئت جعلت الحزن سہلا ویسر لنا کل امر عسیر انک علی کل شیء قدیر۔ معراج کا عنوان بین المذاہب ہم آہنگی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے افکار کی روشنی میں ہے۔ اس کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو علیحدہ رکھیں گے، مذہب کو علیحدہ رکھیں گے، اور بین المذاہب ہم آہنگی کو ہم علیحدہ رکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز، اس کے اندر جب ہم مذہب کو لیتے ہیں تو مذہب انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کہتا ہے کہ مذہب روحانی قوتوں پر یقین کا نام ہے۔ مزید کتابوں کو اٹھائیں، مذہب کی تعریفات کو دیکھیں، مذہب کے اوپر جو توجیحات ہیں ان کو دیکھیں تو ہمارے سامنے جو ایک خلاصہ ملتا ہے کہ کسی بھی انسان کے اقدار، اس کی معیشت، اس کی معاشت اور اس کی سیاست کو اور اس کے اخلاقیات کو ایک لفظ کے اندر اگر ہم قید کر دیں تو وہ لفظ ہمارے پاس مذہب آتا ہے۔ اب یہ مذہب کسی بھی انسان کی باطنی صلاحیتوں کو جانچنے کا بھی نام ہے، مذہب کسی بھی انسان کی اندرونی کیفیات کو ناپنے کا بھی نام ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جہاں پر ہر ایک چیز کو اپنا محور اور مرکز بنا کر کام کیا، وہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس مذہب کی تشریح بھی کی اور اس مذہب کے اوپر کام کیا، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور قرون اولیٰ کی زندگی کو اٹھائیں تو قرون اولیٰ کے اندر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اس امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں اقلیتوں کا تحفظ ان کو بھرپور انداز میں دیا گیا، اقلیتوں کے جانی مالی تحفظ کو یقینی بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام، ہم جب مذہب سے کٹتے ہیں نا تو مذہب سے کٹنے کے بعد آج ہم جتنا مذہب سے کٹتے گئے اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر فساد فی الارض نے وجود پایا۔ ہم جتنا مذہب سے دور ہوئے ہمارے ذاتی اختلافات اور انتشار بڑھتے چلے گئے۔ اس لیے آپ اٹھائیں اسلام کے بنیادی فلسفے اور نظریے کو اٹھائیں۔ اسلام آپ کو بنیاد میں آ کر اسلام آپ کو آپ کی فکر، آپ کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایک اس دنیا کے اندر بسنے والے انسان کے لیے ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی غیر مسلم ہے، اس غیر مسلم کو بھی یہ بنیادی تمام حقوق دینا اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اٹھائیں سیرت طیبہ کو، سیرت طیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں یہ بنیادی حقوق اور اس کا پیغام دیتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اب شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کو ہم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وہ مسلمہ شخصیت ہیں جن کے اوپر تمام عالم اسلام بلکہ پاکستان بالخصوص اور ساری دنیا بالعموم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پہ اکٹھی ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ قرآن مجید کے اس اسلوب کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی شریعتیں، تمام انبیاء کا پیغام ایک اور
کامن تھا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم. یہ ان آیات کی روشنی میں پہلا پیغام قرآن مجید ہمیں یہ دیتا ہے. تمام انبیاء کی شریعتیں کامن تھیں، تمام انبیاء کی شریعتیں ایک پیغام لے کر آئیں. اس کے بعد قرآن مزید اس کی وضاحت کرتا ہے. قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. تمام انبیاء ایک پیغام لے کر آئے. وہ ایک پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام وہ تھا جو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے دربار میں کہا تھا. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا تھا، ان اللہ ابتعثنا، ہمیں اللہ نے بھیجا، انبیاء کو اللہ نے بھیجا. کیوں بھیجا؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ہم مخلوق کو نکالیں مخلوق کی عبادت سے اور جوڑیں ایک رب واحد کی عبادت کے ساتھ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ بات یہ چار رکنی ایک ہمیں فلسفہ دیتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم دنیا کے تمام مذاہب جب ان کی شریعتیں کامن ہیں، جب ان کے نظریات کامن ہیں، تو پھر ہمارے پاس ان شریعتوں کا پیغام بھی کامن ہے. چار چیزیں ایسی ہیں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ان چار چیزوں کے اوپر اگر ہم آ جائیں تو ہمارے لیے تمام پورا یہ معاشرہ امن کا معاشرہ بن سکتا ہے، پورا یہ معاشرہ خیر کا معاشرہ بن سکتا ہے. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ طہارت ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس اخبات اللہ آتا ہے. تیسرے نمبر پہ سماحت اور چوتھے نمبر پہ عدالت ہے. یہ چار چیزیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ذکر کرتے ہیں. ان میں پہلی چیز شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو اختیار کریں، ہر ایک کو پرکھیں، ہر ایک کو پڑھیں. دنیا کے تمام مذاہب کے اندر آپ کو یہ چار چیزیں کامن نظر آئیں گی. ان میں پہلی چیز ہے طہارت. طہارت کو اٹھائیں. صرف تین بنیادی مذاہب رکھوں گا جو اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں. ان میں ہندوازم ہے، عیسائیت ہے اور اسلام ہے. میں صرف ان تین پہ فوکس کر کے ایک مختصر سی مثال دوں گا اور بات کو اختتام تک لاؤں گا کہ وقت میرے پاس کم ہے. پہلے نمبر پہ شاہ صاحب فرماتے ہیں طہارت. طہارت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری طہارت ہے، ایک باطنی طہارت ہے. باطنی طہارت کے لیے ہمیشہ ظاہر کی طہارت کو اختیار کیا جاتا ہے. اس کی ہمارے پاس ایک بہت بڑی مثال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ مارنے آئے تھے حضور علیہ السلام کو. وہ مارنے آئے تھے بہن اور بھائی کو. پتا چلا کہ معاملات کسی اور کروٹ چلے گئے. جب دروازے پہ دستک دی تو بہن کو کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ تو کہا پہلے اس طرح نہیں، پہلے جا کے ظاہری طہارت حاصل کر کے آؤ. فاروق اعظم نے ظاہری طہارت کی تو اللہ تعالیٰ نے باطنی طہارت کو بھی ان کے اندر سمیٹ دیا. اس لیے ظاہری طہارت باطنی طہارت کے لیے ضروری ہوا کرتی ہے. اب آپ اٹھا لیں ہندوازم کو. ہندو مت کے اندر آپ کو گنگا کے اشنان کا تصور ملتا ہے. گنگا کے اشنان کے اندر ان کا تصور یہ ہے کہ گنگا یہ ایک مقدس دریا ہے جو ہمارے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے. عیسائیت کو اٹھائیں. عیسائیت آپ کے پاس بپتسمہ کا تصور پیدا کرتا ہے. بپتسمہ کا تصور جب اٹھائیں اس کے اندر بھی آپ کو پاکیزگی اور طہارت ملتی ہے. اسلام کو اٹھائیں تو ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین کہہ کے اسلام خلاصہ کر دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہے اخبات اللہ. شاہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے وہ آگے جا کے کسی ایک کے ساتھ جڑتا ہے. اخبات اللہ سے شاہ صاحب مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کی خشوع، خضوع، عاجزی، انکساری اور نیاز مندی. آپ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی ذہن، کوئی بھی عقیدہ، نظریہ ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں سائنس کو اٹھائیں تو سائنس اس کو مادہ کہہ کے ایک پہ بات ختم کر دیتا ہے. کسی فلسفی کو اٹھائیں، فلسفی اس کو عقل کل کہہ کے بات کو ختم کرتا ہے. بالکل اسی طرح آپ مذاہب پہ آ جائیں. ہندوازم کو ہم دیکھتے ہیں، ہندوازم کے اندر ہمیں برہما کا تصور ملتا ہے. یہ برہما کا تصور کیا ہے؟ یہ برہما کا جب آپ لغت کے اندر تفصیل دیکھیں تو دی ون ہو کین نیور بی سین، ایک ایسا جس کو کسی نے نہیں دیکھا. ایک کا تصور ہندو مت کے اندر بھی پایا جاتا ہے. اچھا پھر یہ چھوٹے چھوٹے کون ہیں؟ کہنے لگے دیز آر پروفٹس، یہ سٹیئرز ہیں جو ہمیں اس ایک تک پہنچانے کے کام آتے ہیں. اچھا عیسائیت پہ آ جائیں. عیسائیت واضح الفاظ میں ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام دیتی نظر آتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کا پیغام لے کر آئے، ایک خدا کا پیغام لے کر آئے. یہی
یہی عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات ہیں، اور ایک سلجھا ہوا عیسائی اسی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تیسری چیز، اسلام کو اٹھائیں تو اسلام آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اس کا خلاصہ کرتا اور سمیٹتا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تیسری چیز جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے سماحت۔ سماحت کیا ہے؟ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا اور اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لے کر جانا۔ اپنے آپ اور کسی بھی نظریے کو اٹھائیں، ہر کوئی اپنے آپ کو برائی سے بچاتا ہے۔ ہندوازم کو اٹھائیں، ہندوازم کے اندر آپ کو کارما کا تصور ملتا ہے۔ یہ کارما کا تصور کیا ہے؟ اچھائی کرو گے تو اچھائی میں بدلہ ملے گا، برائی کرو گے تو برائی میں بدلہ ملے گا۔ ہمارے ہاں آپ اٹھائیں عیسائیت کو، آپ کو بائبل کی آیات نیکی کا درس دیتی نظر آتی ہیں۔ اسلام کو اٹھائیں، اسلام آپ کو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ بات کہہ کر آپ کو نیکی کا تصور دیتا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد آخری چیز جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں دنیا کے ہر مذہب، ہر عقیدے کے اندر کامن ہیں۔ ان چیزوں پر آ جائیں، آپ کا معاشرہ خیر کا معاشرہ بن سکتا ہے۔ وہ چوتھی چیز ہمارے پاس عدالت اور جسٹس کہلاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے نظریات کی روشنی میں آپ دنیا کے اٹھائیں مذاہب کو، دنیا کے ان مذاہب کے اندر آپ ہندو مت کو اٹھائیں، ہندو مت کے اندر آپ کو منو کے قوانین نظر آئیں گے، منو کے قوانین کے اندر آپ کو اخلاقیات نظر آئے گی، آپ کو عدالت اور انصاف کو نظر آئے گا۔ ہر چیز کے اندر وہ اپنی ترجیح پہلے اخلاقیات کو دیتی ہیں، وہ ترجیح اپنے منو کے قوانین کے مطابق آپ عدالت پہ فوکس کریں اور جسٹس کو عام کریں۔ جب آپ جسٹس کریں گے تو آپ کا معاشرہ بہترین معاشرہ بن کے نکلے گا۔ دوسری چیز، اس کے بعد آ جائیں عیسائیت کے اوپر۔ عیسائیت الہامی مذہب ہے، آپ انجیل کو اٹھائیں، انجیل آپ کو یہ پیغام دیتا نظر آتا ہے کہ بھائی آپ یہ ذہن میں رکھنا، برائی کرو گے بدلہ برائی میں ملے گا۔ اگر کسی کا کان کاٹو گے بدلے میں کان کاٹا جائے گا، ناک کاٹو گے بدلے میں ناک کاٹا جائے گا۔ یہ انصاف اور عدالت آپ کی انجیل بھی کرتی نظر آتی ہے۔ اسلام کو دیکھیں، اسلام کو اٹھائیں۔ جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو اسلام کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل اور ہر چیز کے اندر اسلام قصاص کا معاملہ طے کرتا ہے۔ آپ کو اعتدال اور آپ کو جسٹس کا فیصلہ اسلام دیتا ہے کہ بھئی آپ کان کاٹیں گے تو بدلے میں اسلام کا بھی پیغام یہی ہے، کیونکہ عیسائیت اور اسلام یہ الہامی مذاہب ہیں، الہامی مذاہب کا پیغام ایک ہوا کرتا ہے۔ اب ہمارا کام کیا بنتا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی ان افکار کی روشنی میں ہم یاد رکھیے گا، ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ تب بنے گا جب ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ان افکار کو اپنائیں گے۔ شاہ ولی اللہ کے محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ان افکار کو سب سے پہلے بطور مسلمان مجھے اپنانا چاہیے۔ کیوں؟ ایک بہت بڑا المیہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ ایک مسلمان سے قرآن مجید گر جائے، توبہ استغفار پڑھ کے چوم کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ وہی قرآن مجید جب ایک غیر مسلم سے گرتا ہے تو کیوں ہمارے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، ہم جا کے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی ان تعلیمات کو اپنانا ضروری ہے، اور ان کی ان تعلیمات کی روشنی میں دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے اگر ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ان نکات کو، جو کہ 4 ہیں، کون سے ہیں؟ طہارت ہے، اخبات اللہ، سماحت اور عدالت، اگر ہم ان چاروں کو اختیار کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس معاشرے کو خیر اور امن کا معاشرہ بنائیں۔ والسلام، شکریہ۔ Thank you, Mr. Muhammad Usman Ghani.